میں ڈاکٹر سیلی ہوں، میری عمر 42 سال ہے اور میں بہت خوبصورت ہوں۔ میرے 2 بیٹے بیرون ملک پڑھ رہے ہیں اور اپنے چچا کے ساتھ رہتے ہیں۔ چھٹیوں میں وہ مصر آتے ہیں۔ میرا شوہر 50 سال کا ہے اور ایک مشہور ریستوراں گروپ کا جنرل مینیجر ہے۔ وہ رات کے 11 بجے کام سے واپس آتا ہے۔ تقریباً 1 سال پہلے ہم نے قاہرہ کے ایک مشہور علاقے میں ایک نیا ویلا خریدا۔ اس ویلے میں سوائے مجھے اور میرے شوہر کے کوئی نہیں رہتا۔ میں پورا دن اکیلی رہتی ہوں کیونکہ شوہر بہت دیر سے آتے ہیں۔ مجھے ویلے کی صفائی، پودوں کی دیکھ بھال اور چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ایک دربان کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں نے شوہر سے بات کی اور کہا کہ ہمیں ایک دربان رکھنا چاہیے جو ویلے کا خیال رکھے۔ شوہر نے پہلے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم گھر میں کوئی اجنبی نہیں رکھنا چاہتے۔ میں نے کہا کہ آس پاس کے تمام ویلے میں دربان ہوتے ہیں، ہم کیوں نہ رکھیں؟ جب وہ کام سے واپس آئے تو میں نے پوچھا اور کہا ٹھیک ہے، میں سوچتا ہوں۔ جب سوچا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم خود اسے منتخب کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ شوہر نے کہا میں کچھ لوگوں سے مل کر دیکھتا ہوں۔ ہم نے فیس بک پر اشتہار دیا کہ ایک شادی شدہ دربان درکار ہے جس کی فیملی زیادہ بڑی نہ ہو، زیادہ سے زیادہ 2 بچے ہوں۔ بہت سے لوگوں نے کال کی۔ ہم نے جمعہ کے دن انٹرویو رکھا۔ جمعہ کو بہت سے لوگ آئے۔ شوہر نے سب سے بات کی۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ ایک شخص ٹھیک لگ رہا ہے، باقیوں کے پاس باہر کے کام ہیں، وہ ویلے کا خیال نہیں رکھ پائیں گے۔ میں نے کہا جیسا آپ ٹھیک سمجھے۔ شوہر نے ناصر نامی شخص کو منتخب کیا جو 35 سال کا تھا۔ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ آئے۔ 3 دن بعد ناصر آیا۔ میں نے بلکونی سے دیکھا تو ایک جوان لڑکا کھڑا تھا۔ میں نے نیچے آ کر دروازہ کھولا۔ آپ کا نیا دربان؟ میں نے اسے اندر بلایا اور پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 35 سال۔ میں نے پوچھا پہلے کہیں کام کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن جو کام آپ بتائیں گے میں ٹھیک سے کروں گا۔ میں نے اسے اس کا کمرہ دکھایا اور کہا کہ تمہارا کام یہ ہوگا کہ ویلے کے اندر اور باہر کے پودوں کو پانی دینا، صفائی رکھنا۔ اس نے کہا آپ کے حکم کے مطابق۔ میں نے اسے کمرے میں ٹھہرنے کو کہا اور اوپر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کی گھنٹی بہت زور سے بجی۔ میں نے غصے سے دروازہ کھولا اور کہا یہ کیا ہے ناصر، اتنی زور سے کیوں بجا رہے ہو؟ اس نے معذرت کی۔ میں نے دیکھا کہ میں نے غسل کیا تھا اور سر پر تولیہ لپیٹے باہر آئی تھی۔ ناصر مجھے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس نے پہلی بار کوئی عورت دیکھی ہو۔ میں نے کہا میں کپڑے بدل کر آتی ہوں، تم یہاں بیٹھو۔ میں کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ جب میں کپڑے بدل رہی تھی تو مجھے لگا دروازے کے پیچھے کوئی سایہ ہے، جیسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا تو ناصر باہر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا شاید میں غلط سمجھ رہی ہوں۔ میں نے کپڑے بدلے اور باہر آئی۔ میں نے ناصر کو سمجھایا کہ ہر روز کیا کرنا ہے اور خود تھوڑی دیر آرام کیا۔ شوہر نے فون کر کے پوچھا کہ دربان آیا ہے یا نہیں۔ میں نے بتایا کہ آ گیا ہے اور کام شروع کر دیا ہے۔ رات کو میں نے کھانا تیار کیا تو سوچا ناصر کے لیے بھی تھوڑا زیادہ بنا لوں۔ میں نے اسے بلایا لیکن جواب نہ آیا۔ میں نے بلکونی سے دیکھا تو ویلے کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ میں گھبرا گئی۔ 5 منٹ بعد ناصر واپس آیا۔ میں نے نیچے آ کر پوچھا کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا اپنا کھانا لانے گیا تھا۔
میں نے اسے ڈانٹا کہ تم ویلے کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو۔ میں نے کہا اب سے بغیر بتائے کہیں مت جانا۔ اس نے معذرت کی۔ جب میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو غصے میں پاؤں پھسل گیا۔ ناصر نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ہانم خیال رکھیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑے رکھا اور سیڑھیاں چڑھنے میں مدد کی۔ مجھے اس کے ہاتھ کا سہارا اچھا لگا، لیکن پھر سوچا کہ اگر شوہر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا۔ میں نے ہاتھ چھڑا لیا اور اوپر چلی گئی۔ رات کو شوہر آئے تو ناصر نے گیٹ کھولا۔ شوہر نے اس کا خیر مقدم کیا۔ شوہر نے کھانا کھایا اور سو گئے۔ اگلی صبح شوہر جلدی کام چلے گئے۔ میں نے بلکونی سے دیکھا تو ناصر پودوں پر کام کر رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنی جلابیہ اتار دی اور صرف انڈر ویئر میں کھڑا ہو گیا۔ میں نیچے گئی اور سٹان کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ پڑوسیوں کے سامنے ایسا نہیں کرنا۔ اس نے کہا معذرت، اب دوبارہ نہیں کروں گا۔ مجھے اس پر رحم آیا۔ میں نے سوچا کہ اس کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، تو میں نے بازار جا کر اس کے لیے 4 جوڑے کپڑے خرید لائے اور دیے۔ اس نے بہت شکریہ ادا کیا۔ ایک دن مجھے سپر مارکیٹ سے کچھ چیزیں منگوانی تھی، لیکن میرے پاس ناصر کا نمبر نہ تھا۔ میں نے شوہر سے نمبر مانگا، شوہر نے دیا۔ میں نے ناصر کو فون کیا اور سپر مارکیٹ کی فہرست دی۔ اس نے خوش ہو کر کہا آپ کے حکم کے مطابق۔ جب وہ چیزیں لے کر آیا تو میں نے پوچھا تمہاری بیوی کب آ رہی ہے؟ اس نے کہا 4-5 دن میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بعد میں جب میں کھانا بنا رہی تھی تو میرا فون بجا۔ ناصر تھا، لیکن اس نے مجھے سارا کہہ کر پکارا۔ میں نے پہلے جواب نہ دیا۔ پھر جب جواب دیا تو اس نے کہا سارا تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتی؟ میں نے کہا گھر والے تھے۔ اس نے کہا تم لچے۔ اس نے کہا تم مجھے اتنی دیر تنہا مت چھوڑا کرو، میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تمہاری آواز بہت میٹھی ہے۔ میں نے پوچھا تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا قاہرہ میں اکیلا۔ میں نے کہا شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کیونکہ اس نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اس نے کہا میں تم سے بہت لگاؤ شک محسوس کرتا ہوں۔ میں نے کہا میں کسی کو اپنی تصاویر نہیں بھیجتی۔ اس نے اصرار کیا۔ میں نے سوچا کہ اسے ایک پرانا فون دے دیتی ہوں تاکہ وہ پودوں کی تصاویر بھیج سکے۔ اگلی صبح میں نے ایک نیا فون خریدا، اسے استعمال کیا تاکہ نیا نہ لگے، پھر ناصر کو دیا اور کہا کہ پودوں کی تصاویر روزانہ بھیجا کرو۔ اس نے کہا یہ بہت زیادہ ہے۔ میں نے کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد ناصر مجھے فون کرتا رہے، کوئی بات نہیں، صرف مجھے فون کرتا رہتا۔ مجھے سارا کہتا کہ میں تمہیں بہت مس کرتا ہوں۔ ایک دن اس نے میری تصویر مانگی، میں نے انکار کیا، لیکن اصرار پر میں نے انٹرنیٹ سے ایک تصویر بھیج دی۔ اس نے بہت تعریف کی اور کہا تم بہت خوبصورت ہو۔ میں نے سوچا کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے۔ شوہر نے پوچھا کہ ناصر کی بیوی آئی یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ شوہر نے ناصر کو فون کیا اور کہا کہ بیوی کب آ رہی ہے؟ ناصر نے کہا جانی چاہیے 2 دن میں آ جانی چاہیے۔ بعد پھر پوچھا تو میں نے شوہر کو سمجھایا کہ ناصر اچھا اور شائستہ لڑکا ہے، اب ہم اسے جانتے ہیں، اس کی بیوی کی ضرورت نہیں، زیادہ خرچہ ہوگا۔ شوہر نے مان لیا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے ناصر سے کہا کہ اب تمہاری بیوی لانے کی ضرورت نہیں، بس اپنا کام ٹھیک سے کرتے رہو۔ اس نے شکریہ ادا کیا۔ ایک دن مجھے بہت بخار چڑھ گیا اور میں بستر سے اٹھ نہیں پاتی تھی۔ میں نے ناصر کو بلایا اور کہا کہ فارمیسی سے دوائی لے آؤ۔ یہ پہلی بار تھا کہ ناصر میرے بیڈ روم میں داخل ہوا جب میں بستر پر لیٹی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور میری طرف دیکھتا رہا۔
میں نے کہا سن رہے ہو ناصر؟ اس نے کہا ہاں خانم۔ میں نے دوائی کی فہرست دی، وہ لے کر آیا، پھر وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور کہا کہ تم بہت گرم ہو، میں تمہیں ہسپتال لے چلتا ہوں۔ میں نے انکار کیا۔ اس نے کہا میں تمہارے لیے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لگاتا ہوں۔ اس نے پانی لیا اور میرے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں نے کہا بس میں ٹھیک ہوں۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہا اگر آپ کے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ مجھ پر ناراض ہوں گے۔ میں نے کہا میں انہیں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ 3 دن بعد میں ٹھیک ہو گئی۔ میں نے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر سوچا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ان دنوں میں کیا یہ درست نہیں۔ میں ایک ذمہ دار عورت ہوں۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھا تو یہ میرے خاندان کے لیے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں ناصر سے سختی سے کروں گی، اس کے ساتھ کوئی زیادہ قربت نہیں رکھوں گی، اور اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کروں گی۔ میں نے ناصر سے کہا کہ اب تمہاری خدمات کی ضرورت نہیں رہی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ شوہر کو بتایا کہ ناصر نے شادی کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ شوہر ناراض ہوئے لیکن پھر سمجھ گئے۔ ہم نے ناصر کو کچھ معاوضہ دے کر الوداع کہہ دیا۔ اس کے بعد مجھے سکون ملا۔ میں نے شوہر سے اپنی تنہائی اور احساسات کے بارے میں بات کی۔ شوہر نے وعدہ کیا کہ وہ مجھے زیادہ وقت دیں گے۔ ہم دونوں مل کر اپنے رشتے کو بہتر بنانے لگے۔ میں نے سیکھا کہ شادی میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تنہائی میں کسی اجنبی کی توجہ دل کو بھلا سکتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ ہمیشہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اصل خوشی اور سکون اپنے گھر اور اپنے رشتوں میں ہی ہے۔ میں نے وقت پر سنبھل کر اپنے خاندان کو بچا لیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا۔